بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں طارق اسماعیل ساگر آپ کی خدمت میں کچھ تلخ حقائق کے ساتھ حاضر ہو گیا ہوں۔ ناظرین کرام، 3 روز پہلے سیستان ایران سرحد پر ایرانی انقلابی گارڈز کی فائرنگ سے مختلف اطلاعات ہیں۔ کوئی یہ تعداد 300 بتاتا ہے، کوئی 50، لیکن 10 سے زیادہ تو ایرانی حکومت نے بھی تسلیم کی ہے۔ بلوچ مارے گئے ہیں۔ یہ بلوچ جو ہے یہ سروان اور اوران کے رہنے والے تھے۔ سرحدی علاقہ سروان وہاں کے رہنے والے تھے، جو تیل کے ٹینکروں پہ کوئی فساد ہوا، لڑائی جھگڑا ہوا یا کیا وجہ بنی، جس کے بعد مجبور ہو کر ایرانی انقلابی گارڈز نے ان پہ فائرنگ شروع کر دی۔ یہ بھی حیرت ہے، یہ کوئی نیا بزنس تو ہے نہیں۔ آپ وہاں جائیں، اس ایریا میں آپ کو سینکڑوں کی تعداد میں ٹوٹے پھوٹے ٹرک وہاں موجود ہوں گے، جو بڑے بڑے گڑھوں میں اوپر نیچے ڈولتے جھومتے جھامتے جاتے ہیں، اور وہاں سے لاکھوں روپے کا روزانہ پٹرول لا کے ادھر بیچتے ہیں سرحد کے اندر۔ یہ کاروبار حکومت کی نگرانی میں تو نہیں ہوتا، لیکن حکومت کے علم میں ضرور ہوتا ہے۔ مجھے نہیں پتہ اس کی کیا وجہ ہے۔ شاید اس کی وجہ وہاں کے بلوچوں کی غربت ہے، اس کے علاوہ کہ ان کا اور کوئی ذریعہ روزگار نہیں۔ پاکستانی جو حکومتیں ہیں ان کو اللہ کے فضل سے سوائے تنقید کرنے کے، اپوزیشن کو تنقید کرنے کے، اور جو صوبائی حکومتیں ان کو لوٹ مار کرنے کے، دوسرا کام تو ہے کوئی نہیں۔ دیکھیں نا، پچھلے کوئی 50 سال سے سلسلہ جاری ہے، لوگ ادھر سے تیل لا کے بیچتے ہیں۔ اگر کوئٹہ کی حکومت کو، جیسے ثناء اللہ زہری نے پھر بیان دیا ہے، وہ جو وہاں پہ اپوزیشن کے لیڈر ہیں صوبائی اسمبلی میں، ان کے حق میں کہ ایران گورنمنٹ کو چاہیے کہ غریب لوگ ہیں اور یہ کرے اور وہ کرے، اور انہوں نے درخواست کی ہے ایران سے کہ وہ وضاحت کر دیں کہ کیوں گولی چلانا پڑی اور یہ اتنے لوگ مر گئے ہیں، تو پلیز ان کے صحیح صورتحال سے آگاہ کیا جائے۔ صحیح صورتحال سے اگر کوئی بلوچ آگاہ نہیں ہے تو پھر میں اس کو بلوچ ہونے پر ہی شک ہے۔ بات یہ ہے کہ ہم اب اتنے منافق اور اتنے گندے، گھٹیا اور ذلیل ہو چکے ہیں کہ ہم سچی بات کو بھی اس طرح نہیں کہتے جس طرح ہمیں کہنا چاہیے۔ اس میں کیا شک ہے؟ اس میں کیا شک ہے کہ یہ اوپن سمگلنگ ہوتی ہے، ساری دنیا کو اس کا علم ہے، اور آپ ان سے کہہ رہے ہیں وضاحتیں مانگ رہے ہیں، کر رہے ہیں۔ بھئی اگر وہاں غربت ہے، ایران حکومت نے یہ کیا تھا کہ اس علاقے میں انہوں نے گہرے گڑھے کھود دیے تاکہ ٹرک گریں یا کھائیوں میں گر کے تو وہیں لوگ مر جائیں، ادھر نہ آئیں۔ لیکن وہ کیسے ہٹتے ہیں؟ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے لوگ رزق کے لیے کتنے خطرناک دھندے اختیار کرتے ہیں۔ یہ ون آف دیم ہے۔ ابھی یہ بلا ٹلی نہیں تھی، ابھی اس سلسلے میں کوئی وضاحت نہ ادھر سے ہوئی تھی نہ کوئی ادھر سے، سوائے ایک اپوزیشن لیڈر کے بیان کے کچھ نہیں کہا گیا، کیونکہ ہماری حکومت گناہ سمجھتی ہے یہ بات کہ جو ان کے مزاج کے مطابق نہ ہو، یا جس کو یہ خفیہ رکھنا چاہیں نا، تم خفیہ رکھنا چاہتے تو رکھ لیتے، پوری دنیا کو تو پتہ لگ گیا ہے، ساری دنیا کی نیوز ایجنسیوں نے خبر دے دی ہے۔ تو جب ساری دنیا نے دے دیا، ادھر سے جو بات گھما پھرا کر ادھر آئے گی، اس میں کتنا جھوٹ کتنا سچ شامل ہوگا یہ آپ جانتے نہیں ہیں، ڈیمیج ہوگا۔ تو آپ خود گورنمنٹ آف پاکستان نے اتنے بڑے واقعے کو چھپایا کیوں؟ اس کی وضاحت کیوں نہیں کی؟ بڑی شرم کی بات ہے۔ اور آپ اس کو ڈپلومیسی قرار دیں، اس کو کوئی اپنی انٹیلیجنس کی کامیابیاں قرار دیں، میں تو یہ بات نہیں مانتا۔ اچھا ناظرین، بات یہیں تک ہوتی ہے تو کوئی محدود نہیں تھی، لیکن اب میں کل کی آپ کو بات بتا دیتا ہوں۔ میں اس پوزیشن میں نہیں ہوں اس وقت، میرا ایڈیٹر جو ہے وہ کچھ بیچارہ بیمار ہے، مصروف ہے، اور ہمارے بھی کوئی مسائل آپ کو پتہ ہے ایسے ہی چل رہے ہیں کہ تصاویر آپ کو دکھا سکوں، لیکن یہ تصاویر آپ کو آسانی سے سوشل میڈیا پہ کہیں نہ کہیں مل جائیں گی، خصوصاً اگر ایران کی ویب سائٹس دیکھیں گے تو آپ کو اس بات کا پتہ ہے کہ بلوچستان کی سمندری حدود سے کتنا بڑا ذخیرہ پکڑا گیا ہے ناجائز اسلحے کا، جو بلوچستان میں لایا جا رہا تھا، اور الزینبون کے ایک کمانڈر جب حکومت نے چھاپہ مارا تو اس سلسلے میں لڑتے ہوئے، مقابلہ کرتے ہوئے مارے گئے ہیں۔ بتایا گیا ہے کہ کچھ لوگ گرفتار ہو گئے ہیں الزینبون کے۔ ناظرین کرام، اس طرح ورگ علاقہ ہے وہاں پہ، یہ لیوس کی چیک پوسٹ ہے یہاں،
لیویز کی چیک پوسٹ کے نزدیک کہیں وہ جو لوگ اسلحہ لا رہے تھے خوفزدہ ہو کے لیوی کی للکارنے پر اسلحہ چھوڑ کر بھاگ گئے ہیں. ان کا تعاقب کیا گیا لیکن وہ ان میں سے کوئی قابو نہیں آیا. یہ اسلحہ بھی انہی سے متعلق کہا جاتا ہے. اب دیکھیں نا غلط فہمیاں کیسے جنم لیں گی. میں حکومت پاکستان کے ذمہ داروں سے پوچھتا ہوں کہ جو ہمارے پاڑا چنار کے بیچارے شیعہ بھائی ایسے ورگلانے سے یا جذبات میں آ کر اس میں ہی آل زینبون میں شامل ہو کے شام میں جا رہے ہیں ایران کے راستے جہاد کرنے کے لیے، اسی طرح یہ ہمارے ہزارہ بھائی جو جاتے ہیں جہاد کرنے کے لیے، تو وہ یہ بات کیوں نہیں جانتے کہ یہ کوئی ایسی چھپنے والی بات ہے. آپ کی تصاویر تو ایران حکومت شائع کر دیتی ہے، اس کی تو پالیسی یہ ہے کہ یہاں معاملات کو بھڑکائے. آپ تو اپنی نیت سے شاید جہاد ہی کرنے جاتے ہوں، آپ تو شاید مطلب آل رسول کے نام پر اپنی جانیں ہتھیلی پہ لے کے جاتے ہیں، لیکن آپ کو اس بات کا پتہ ہے کہ آپ کے اس عمل کا کتنا ناجائز استعمال ہوتا ہے. میرے بھائیوں کو سوچو خدا کے لیے. آپ پاکستان پاکستان کی حکومت کو تسلیم کریں. اگر آپ پاکستان میں بیٹھ کے ایران کے میں نہیں کسی کو کچھ کہتا کہ مطلب کتنا بڑا مجتہد ہے یا کتنا بڑا وہ عالم ہے، اگر آپ نے اس کی پیروکار کرنی اور وہ آپ کو ایسا حکم دیتے ہیں جو پاکستان کی سالمیت کے خلاف ہے، آپ کیوں اس پہ عمل کرتے ہیں؟ اس سے بہت غلط فہمیاں جنم لیتی ہیں. یہی فرقہ واریت ہے. اور کیا فرقہ واریت ہے؟ اپنی پراکسی یہ لوگ جو ہیں وہ پاکستان میں لڑیں، مریں ہم، زمین ہماری استعمال ہو، اور بیٹیاں ہماری بیوہ ہوں، بچے ہمارے یتیم ہوں. یار کو خدا کا خوف کرو بھائی. حکومت کیوں سنجیدگی سے اس معاملے پر توجہ نہیں دیتی؟ اس سے کیا اشتعال جو پہلے اشتعال نہیں پھیلا وہ پھیل جائے گا. اور مجھے بتائیے پہلے اس فرقہ واریت کو ہوا دینے میں کوئی کمی رکھی گئی ہے یہاں پہ؟ جو کچھ جس طرح کی ویڈیوز اس پہ لوڈ ہوتی ہیں سوشل میڈیا پہ، جو زبان بولی جاتی ہے، کیا پاکستان کا آئین، چھوڑیے سب باتوں کو، میں کہتا ہوں پاکستان کا آئین ہی کیا ایسی زبان بولنے کی اجازت دیتا ہے؟ آپ ایک دوسرے کو، آپ کے آنکھوں کے سامنے کوئی بندہ جنگل کو آگ لگا رہا ہے اور آپ منہ اٹھا کے اس لیے بیٹھیں گے چلو کوئی نہیں ایک دو درخت جل کے بعد ختم ہو جائے گی. جب پورا ذخیرہ جل جاتا ہے تو آپ چین چین کرتے ہیں. پھر یہ کیسی سیکورٹی ہے بھائی؟ یہ کس طرح کے حفاظتی اقدامات ہیں؟ کیا آپ اس بات کے منتظر ہوتے ہیں کہ ایک عام انتہا پسند سنی یا شیعہ جو بچہ ہے وہ پہلے انتہا پسندی کی طرف جائے، غلط محفلوں میں جائے، یہ والے عمل اختیار کرے، اور پھر آپ اس کو دبوچیں، اس کے ساتھ مقابلہ کریں، اس کو ٹیررسٹ ڈکلیئر کریں؟ یہ کیا سائنس ہے؟ میری سمجھ سے بالاتر ہے. آپ مرض کو پھیلنے سے پہلے، بیماری کو پھیلنے سے پہلے اس کا ابتدائی سٹیج پہ علاج کیوں نہیں کر دیتے؟ اور اس کا علاج کیا ہے اس کے علاوہ کہ آپ سرحدوں پہ نگرانی سخت کریں؟ لوگوں کو، آپ کو پتہ ہے روزانہ کتنے لوگ اللیگل کراسنگ کرتے ہیں ایران میں؟ کچھ یورپ جاتے ہیں، کچھ شام جاتے ہیں، یہ ایران کے ذریعے جاتے ہیں وہ. اور دنیا کا کوئی ملک نہیں ان کو ملتا، اس لیے کہ یہاں پہ نرمی ہے، وہ ان کو موقع دیتے ہیں، دوسرے ممالک موقع نہیں دیتے. یہ جذباتی باتیں نہیں ہیں. اگر آپ کو سمجھ آ جائیں تو پلیز ان پہ عمل کریں. پاکستان کو پہلے ہی بڑی بلائیں کھانے پہ لگی ہوئی ہیں، اس کو چاٹ رہے ہیں. ہماری یہ لبرل دہشت گردی تھوڑے کام ہے. ایک نئی وبا یہ پھوٹنے لگی ہے، اس پہ قابو پائیں. جس معاملات کا علم ہم جیسے عام سے یوٹیوبروں کو ہے، اس کا علم آپ کو کیسے نہیں ہوگا؟ آپ کو علم ہے، آپ ان کے راستے بھی جانتے ہیں، آپ ان لوگوں کو بھی جانتے ہیں جو ان کو لے جاتے ہوئے ہیں اور واپس لاتے ہوئے ہیں، آپ ان لوگوں کو بھی جانتے ہیں. لیکن ان پہ ہاتھ اس لیے نہیں ڈالتے کہ اگر ان کو پکڑا تو پتہ نہیں کیا قیامت آ جائے گی. کوئی قیامت نہیں آئے گی. اگر آپ ان کو نہیں پکڑیں گے تب قیامت آئے گی، اشتعال پھیلے گا. اور اس صورتحال کو
کچھ ممالک اپنے حق میں استعمال کریں گے. سب سے بڑا تو ہمارا جو پہلو میں ہمارے اللہ تعالیٰ نے یہ دشمن ہمارا بٹھایا ہوا ہے انڈیا اور یہ افغانستان، یہ ہر طرح کی سچویشن کو اپنے حق میں استعمال کریں گے. خدا را عقل کے ناخن لیں، وما علینا الا البلاغ المبین. ناظرین کرام، درخواست ہے قرآن اور نماز سے ہدایت حاصل کریں. ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائکس دیں اور سچ کے سفر میں ہمارا ساتھ دیں. آپ کا بہت شکریہ.